السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں ناظرین اور خبریں دیکھتے ہیں کیا ہیں۔ روزآمد جنگ، شام پر امریکی حملہ، اسلامی دنیا تقسیم، ایئر بیس تباہ، 5 فوجیوں سمیت 9 ہلاک، نیٹو اتحادیوں اسرائیل ترکی سعودی عرب نے ٹرمپ کی حمایت کر دی، روس ایران مخالف، چین محتاط، 59 میزائل داغے گئے، حکم میں نے دیا ٹرمپ، ایک حملہ کافی نہیں، شامی اپوزیشن۔ دمشق میں شدید غم و غصہ، امریکہ جنگ سے ایک قدم دور رہے، روسی وزیر اعظم، کارروائی مسلح تصادم ہے، ریڈ کراس۔ آئندہ شام کے خلاف کسی بھی کارروائی کے لیے امریکہ کو روس کا سامنا کرنا پڑے گا، پیوٹن۔ بحیرہ روم میں روسی جنگی جہاز بھیج دیے، امریکہ سے فضائی تحفظ کا معاہدہ ختم، کارروائی جاری رہے گی، واشنگٹن کشیدگی سے گریز کیا جائے، اقوام متحدہ۔ جنگ اخبار تھا جناب۔ روزنامہ ایکسپریس، شام پر امریکی میزائل حملے، ایئر کموڈور سمیت 6 ہلاک، نتائج بھگتنا پڑیں گے، روس فضائی معاہدہ معطل۔ مشرقی بحیرہ روم سے اشرات ایئر بیس پر 59 ٹام ہاک کروز میزائل داغے گئے، حکم ملک کی مفاد میں دیا ٹرمپ۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس پہ نتیجہ ختم، فریقین حل تلاش کریں، پاکستان۔ کیمیائی حملے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانا چاہیے، برطانیہ۔ جاپان، ترکی، سعودی عرب، اسرائیل، جرمنی نے امریکی اقدام کی حمایت کر دی، ایران چین کی مخالفت۔ جمعیت علماء اسلام کا 100 سالہ تاسیسی اجتماع، مسلمان تفرقے میں نہ پڑیں، فرقہ واریت پھیلانے والے فلاح نہیں پائیں گے، امام کعبہ۔ اسلام امن و محبت کا دین ہے، اللہ نے مسلمانوں کو بہترین قوم بنایا، وہ فروعی اختلافات میں نہ پڑیں، شیخ محمد صالح بن ابراہیم کا نوشہرہ میں سے روزہ اجتماع کے پہلے روز خطبہ جمعہ۔ نظریں پاناما پچ پر ہیں، ادارے مضبوط بنانے کے لیے وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، یہ کہا عمران خان نے۔ کرپٹ حکمرانوں نے ادارے تباہ کر دیے، نظام ٹھیک کرنے کے لیے سیاست میں آیا۔ پاناما کیس کا فیصلہ اشرافیہ کا طرز حکومت بدل دے گا، پاکستان کسی عسکری اتحاد میں شامل ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کاروباری کانفرنس سے خطاب، درگاہ بابا فرید پر حاضری دی۔ عمران نے ٹھیک کہا کہ وہ سیاستدان ہی نہیں ہیں، مریم اورنگزیب۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور افغانستان کو مل کر کام کرنا چاہیے، آرمی چیف۔ کرکٹ میچ، پہلا ون ڈے، ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور ناظرین، آج امام کعبہ جو پاکستان کے دورے پہ ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں نماز مغرب پڑھائیں گے۔ دیکھیں بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلوچ خود کو دشمنوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہونے دیں، زرداری۔ معاشر لاء کا مائنڈ سیٹ بدلنے میں 20 سال لگتے ہیں، بھائی کو بھی صدر بناتا تو فرشتے اسے ورغلاتے۔ ناظرین، ابھی ہم جو یہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یقیناً ان میں ملکی اور غیر ملکی دونوں امور پر ہماری بات چیت رہے گی، جب ہم اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے اور ان سے آپ کا تعارف کرائیں گے۔ اس وقت ناظرین بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو مہمان کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور آپ سے بھی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین۔ ناظرین خوش آمدید کہیں گے، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج، ہمارے ساتھ ہمارے سینئر اور محترم جناب صلاح الدین حیدر صاحب موجود ہیں۔ آپ ان کے کالم بھی پڑھتے ہیں، ان کے تبصرے تجزیے سنتے بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری جہتیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کو، اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سوال کروں گی میں۔ السلام علیکم سر۔ ڈرون کی آج کی لیڈ، ایمرجنسی UNSC میٹنگ آفٹر US اٹیک آن سیریا۔ سر یہ سیریا کی صورتحال تو ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، کچھ عجیب کنفیوژن ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں پیوٹن اور ٹرمپ کے تعلقات ویسے بڑے اچھے چل رہے ہیں آپس میں، دوسری طرف اس جگہ کو پراکسی وار کا بہترین میدان بنایا ہوا ہے، کیا چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، امریکہ نے 2 غلطی کی ہیں۔ امریکہ نے سب سے پہلے غلطی کی کہ وہاں پہ کیمیائی ہتھیار استعمال کیے۔ کیمیائی ہتھیار استعمال کرنا
انسانیت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس پہ بہت سارے بچے ہوئے جسم میں جھالے پڑ گئے، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی مر گئے بچے. اب وہ تردید کرتے رہے کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن وہاں لوگوں نے دکھا دیا ٹیلی ویژن پہ اور ثبوت مل گئے اس کے ہسپتال میں. اس کے بعد جب ان کو یہ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے میزائل مار دیا. اب میزائل کئی مارے، ایک نہیں کئی، جو جا کے وہاں پہ گرے، تباہی بربادی ہوئی. فوجی تو شامی ہے جو لڑ رہے ہیں وہاں پہ فوجیوں سے، بغاوت حقوق کے خلاف لڑ رہے ہیں، کوئی بھی لڑ رہا ہے کہ داعش لڑ رہی ہے، ان کو تو نقصان ہوا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی اسلحے کو ٹرین کرنے میں اور جنگ لڑنے میں ٹرینڈ ہوتے ہیں. عام آبادی جو ہے وہ زیادہ مفلوج ہو جاتی ہے اور اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو امریکہ اسی کا نقصان یہ کہ ایک تو سیکورٹی کاؤنسل نے میٹنگ بلا لی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. ایک تو ہنگامہ تو دنیا میں ہوا نا، دوسرا روس جو امریکہ کا ساتھ دیا تھا اب تک، اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی کہ نہیں ہم اس میں شامل ہیں. داعش ہے وہاں پہ، حملے کا جواز بنتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہی ہے، جو عوام مارے جائیں گے جو ہے، اور سارے شہر کے شہر خالی ہو گئے وہاں سے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرے ایران نے بھی وارننگ دی ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور ہم اس لیے کہ ایران داعش کے ساتھ تو نہیں ہے، داعش کے ساتھ کوئی بھی نہیں، دہشت گرد ہیں، یہ تو ان کا اسلام عجیب سا ہے. لیکن پھر بھی ایران کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل سے مدد تو نہیں آ رہی ہے، امریکہ مدد کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. رشیا اور ایران میں امریکہ میں بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن اب اور یہاں تک کہ چانس لگا تھا کہ روس کو مدد کی اس نے الیکشن جیتنے میں، لیکن اس پہ انکوائری ہوئی، سب کچھ ہوئی کلنٹن کے اوپر، ہیلری کلنٹن. اب سوال یہ ہے کہ اب اگر یہ کیا تو روس مجبور ہو گیا، اس نے کہنے کہ جی ہم آپ سے معاہدہ نہیں کر سکتے، معاف کیجیے گا، یہ آپ نے غلطی کی، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ غلطی کی ہے، آپ کو کم از کم بات چیت کرنے کا اور داعش کا راستہ کھولنا چاہیے تھا. بالکل صحیح. یہ بشار الاسد والا جو فینومینن ہے، کہا جا رہا ہے کہ جناب عوام کے پاس حق ہے کہ اس کو رہنے دیا جائے یا ہٹا دیا جائے، لیکن وہ تو ہی از گوئنگ اسٹرانگ. دیکھیے جس وقت بشار الاسد کے خلاف شام میں بغاوت ہوئی، 3 ملکوں میں ہوئی تھی. لیبیا میں ہوئی، ترکی میں ہوئی، تحریم اسکوائر پہ بہت زیادہ جلسے جلوس ہوئے اور وہاں کی فوجی حکومت ہٹ گئی. مرسی پرائم منسٹر بن کے آئے، الیکٹڈ منتخب حکومت آئی. اس کے بعد اس کے خلاف ٹاپل کر دیا گیا اس کو، اور پھر ایک نئی حکومت مصری آ گئی، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. لیبیا میں ہنگامہ ہوا، لیبیا میں غدافی کو سڑکوں پر گھسیٹ کے مار دیا گیا. پرابلم سارا شام میں اگر عقل مند ہوتے، جو شام میں اس کے خلاف جمہوریت جو عوام نے بغاوت اٹھائی تھی کہ ہٹ جاؤ بشار الاسد، تم بہت زیادہ جمہوریت بحال کرو. مصر میں بھی جمہوریت کے نام پہ تحریک اسکوائر پہ مظاہرہ ہوا تھا اور بہت بڑا ہوا تھا، لیکن اس نے وہاں پہ اپنی فوجیں بھیج دی، ٹینک بھیج دیے، ہتھیار بھیج دیے، ان کا کچل ڈالو. تو کچلیں گے آپ تو پھر لوگوں میں مزاحمت شروع ہو جائے گی، اور وہ مزاحمت شروع ہوئی. آج بھی خانہ جنگی قصہ ہے، یہ وہی قصہ ہوا ہے جو لبنان میں ہوا تھا، اور لبنان 15-20 سال تک جنگ لڑتا رہا اور ٹوٹ کا شکار ہو گیا. عراق میں وہی قصہ ہوا، لیکن عراق میں خود سے خانہ جنگی نہیں شروع ہوئی تھی، عراق میں امریکہ کے آنے کے بعد خانہ جنگی شروع ہوئی جب انہوں نے صدام کو پھانسی دی تب. تو یہ پھر لیبیا، دیکھیے لیبیا اتنا خوبصورت ملک تھا. کرنل غدافی کا الزام کیا تھا؟ اس کا الزام یہ تھا کہ گھر میں کوئی بھوکا نہ سوئے. اس کا الزام تھا کسی بچے کی فیس اسٹیٹ دے گی، علاج سارا اسٹیٹ کرائے گی، کوئی بھوکا ہے تو اس کو پیسے دیے جائیں گے، اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا مار کے. تو اب کیا حالت ہے؟ خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس پورے خطے میں اگر ہلچل مچی رہے گی صلاح الدین صاحب، تو دنیا کا امن تو ظاہر ہے مسلمانوں کے علاقے میں کیا جا رہا ہے. اب افغانستان کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، تیونس بچ گیا ہے، تیونس پہ بھی احتجاج ہوا تھا. لیکن آدھی جو مشرق وسطیٰ اور افریقی ممالک ہیں، لیبیا افریقی ممالک ہے، مصر افریقہ میں، افریقہ جغرافیائی طور پہ افریقہ میں آتا ہے، لیکن ہے عرب ممالک. اس میں اب آپ جب افغانستان میں کریں گے، عراق میں کریں گے، شام میں کریں گے، لیبیا میں کریں گے، تو پھر ایک تاثر ہی جاتا ہے کہ جیسے کوئی غیر مسلمانوں کو کچلنے کی سازش کی جا رہی ہے. اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہے، کچھ نہیں کرتی، کچھ کہہ نہیں سکتی. اس لیے کہ اب اگر اجلاس بلائے بھی آپ تو کون آئے گا اس کے اندر؟ 3-4 بڑے ملک تو جنگ سے نبرد آزمائے، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ اس میں بہت بری بات ہے مسلمانوں کو. لیکن پاکستان کی جو قیادت ہے، اس کو بھی سعودی عرب کی قیادت، اس کو بجائے 39 ملک کا معاہدہ بنانے کے ان کو سے بات کرنی چاہیے، اس حالت کو سنبھالنا چاہیے، امریکہ سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی آپ ہم سے بات کر لیں، ہم بات کرتے ہیں. اور پھر یہ ایک اچھی بات ہے کہ راحیل شریف نے یہ کہا تھا کہ ہم دمشق میں اور اس میں داعش کے بعد نہیں جائیں گے جو اتحاد بنا ہے 39 ملک کا.
دیکھیں کیا ہوتا ہے, مجھے لگتا ہو جائے گا, جائیں گے ضرور. اچھا کالر ہے جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم کیا عرض کر رہا ہوں آپ جی. کی خدمت میں بھی سلام. ایمان جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج ہم لوگ بیٹھ کے داعش پہ اور طالبان پہ القاعدہ پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ نہیں دیکھتے اس کے پروڈیوسر کون ہے, اس کو پروڈکٹ بنانے والے کون ہیں. یہ آج جب امریکہ اور رشیا ایک نہیں ہو رہے تھے, یہ ایک اس فلسفے پہ ہیں کہ اب ہم مل کے ایک اوپر سے ایک ہے, اندر سے ہم لڑ کے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں کو نصف نابود کرنے کی فکر میں وہ لگ گئے ہیں. اس میں امریکہ بھی ایک ہے, رشیا بھی ایک ہے, اور ایون چائنا بھی ایک ہے. یہ میں پورا چائنا گھوما ہوا ہوں, ایک ایک جگہ خطہ دیکھا ہوا. یہ سب ایک پلان ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے کس طرح مسلمانوں کے ہاتھ سے ایٹمی پاور لے لی جائے اور مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے. اور اللہ نہ کرے, اللہ کہ یہ آج جو ادھر پھیلی ہے 1-2 سال کے اندر یہ ہماری اپنی گلیوں میں ہو رہی ہوگی. اللہ بچا کے رکھے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جی. خدشات تو رہتے ہیں جناب, لیکن بہرحال پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو ذرا مختلف ہے دنیا کے دوسرے ممالک سے. دیکھیے پاکستان جو ہے, آپ نے جو کالر جو کہہ رہے تھے ان سے ان کی بات سے, خیر ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پہ بھی بات آئی ہے. اچھا. ہندوستان نے ابھی 2 دن پہلے ایک بیان دیا ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان پہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں اگر وقت پڑ گیا. جس پہ کل کے ہمارے وزارت خارجہ کے سیکرٹری خارجہ سیکرٹری نے بیان دیا ہے کہ کوئی نئی بات ہم نہیں سن رہے ہیں. یہ آپ ہمیشہ سے آپ کے ارادے ہی ہیں, آپ کے ارادے نیک نہیں ہیں, لیکن ہم بالکل تیار ہیں, آ جائیے ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن تباہی کا سوچ لیجیے گا کتنا ہوگا. تو یہ ہندوستان بھی جو ہے وہ اسرائیل سے میزائل لے رہا ہے, امریکہ اس کی گٹھ جوڑ میں بیٹھا ہوا ہے, جس سے کہ ان کی مارکیٹ امریکن پروڈکٹ بکتی ہے. وہ اب پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ نیوکلیر کیوں ہے. یہ صحیح جو آپ کے کالر کہتے ہیں, بالکل صحیح ہے, انڈر کرنٹ کہیں ہیں. تو ہمیں بھی, لیکن ہم وہ قوم نہیں ہیں, 22 کروڑ کی قوم ہے, ہم ٹرینڈ ہیں, پروفیشنل آرمی, دنیا کی 6ٹھی بڑی آرمی ہے, ہم جنگیں لڑ چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے کیا ہے. پھر ضرب عضم میں جو ہمیں تجربہ ہوا ہے, اس کے بعد ہندوستان ہم سے خائف ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں. بالکل صحیح. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضا کیسی ہیں؟ یہاں بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. صلاح الدین صاحب کو بھی سلام ہو, ان کا تجزیہ بڑا بہترین ہوتا ہے اور یہ نظر رکھتے ہیں. فرحان صاحب میرا سوال یہ دیکھیں, آج جو مسئلہ چل رہا ہے, جو ابھی امریکہ نے 69 میزائل بھاگے شام پہ, سوال یہ ہے کہ اب ہمارے جو تبصرہ نگار بیٹھے ہیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اب یہ اتنا کمپلیکس مسئلہ ہے کہ ہم اس پہ افسوس کریں کہ امریکہ نے اس پہ داغے, یا اس پہ افسوس کریں کہ انہوں نے اپنے بشار الاسد نے اپنے لوگوں پہ داغے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو اندر بڑی طاقتیں انوالو ہیں, اتنا کمپلیکس ہے صلاح الدین صاحب کہ اس پہ تجزیہ کرنا آسان نہیں ہے. تو تھوڑا سا لوگوں کو ایلوبریٹ کریں کہ یہ مسئلہ آخر کیا ہے, ہمیں کس سائٹ پہ جانا چاہیے اور کس سائٹ پہ نہیں جانا چاہیے, اور اس کا تبصرہ کتنا احتیاط سے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب. بالکل صحیح. ان کی جو کنفیوژن وہ میں جیسے آپ سے مطلب سوال میں نے پوچھا بھی تھا کہ سیرین عوام جو ہیں ان کے پاس کیا چوائس ہے. وہ تو ادھر سے داعش ان کا ناطقہ بند کیے رکھتے ہیں, دوسرا ان کی جو حکومت ہے اور وہ فوج کشی ہے, ایک طرف کھائی ہے, دوسری طرف سمندر ہے, یہ ان کے جانے کا کہیں راستہ ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں لبنان کو جب ہوا تھا 50-60 میں, 20 سال ہوا بھی خانہ جنگ کی شروع ہوئی, تو لبنان اتنا خوبصورت ملک تھا جس کی انتہانیوں پیرس ایسٹ کا دارالخلافہ کہلاتا تھا بینکنگ کا اور اس کا. آج وہاں پہ جائیں آپ تو رونا آتا ہے. لیکن وہاں پہ لبنانی جو ہیں وہ بڑے انٹرپرائزنگ لوگ تھے, وہ دبئی میں, سعودی عرب میں, شام میں موو کر کے اپنا بزنس سیٹ اپ کر دیا. لیکن لبنان ختم ہو چکا. اچھا وہ کوشش کر رہا ورنے کے وقت لگے گا. شام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, نہ ان کے پاس ہنر ہے, ان کے پاس وہ تعلیم ہے جو لبنانیوں مصریوں کے پاس تھی. لبنان اور مصر کی تاریخ بہت پرانی ہے. الازہر یونیورسٹی مصر میں سب سے بڑی دنیا کی اسلامی یونیورسٹی. تو پھر ڈاکٹر, بینکر جتنے بڑے مصر میں ہیں وہاں لبنان میں, شام میں نہیں ہیں. لیکن شام تو بالکل اجڑ جائے گا. ان کے لوگ باہر کے جب جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہوں گے, ادھر بہت سے لوگ بیلجیم چلے گئے ہیں, ہنگری چلے گئے ہیں, جرمنی چلے گئے ہیں, بوٹ. لیکن یہ یہ انسانی تباہ کاری ہے بالکل. اس کو دیکھنا چاہیے دنیا کو, سیکیورٹی کاؤنسل کو, ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس کو, ریفیوجی کمیشن جو ان کا, اس کو دیکھنا چاہیے کیا ہے کیا نہیں, کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ناظرین اسی نقطے پہ بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے پروگرام. آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج.
नाज़रीन खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। सलाउद्दीन हैदर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है और मैं 2-3 खबरों पे तबसरा लेना चाहूँगी सलाउद्दीन साहब से। पहली खबर तो ये है कि 100 किलोमीटर ऑफ पाक अफगान बॉर्डर टू बी फेंस्ड दिस ईयर, 473 बॉर्डर फोर्ट्स टू बी सेट अप, दाइश चैप्टर इन पेशावर डिसमेंटल्ड। इसके अलावा एक और ख़बर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से है और वो मेरा ख्याल है कि उसमें भी काफ़ी वज़न है। वो कहते हैं कि जरदारी आस्क्स बलोच टू अवॉइड बीइंग यूज्ड बाय एनिमी। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो कंडीशन मुसलमानों की इंडिया में है उस पर ज़रूर नज़र डाली जाए। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से उस पर भी बात की। जरदारी कन्विंस्ड नवाज नॉट टू रिज़ाइन ड्यूरिंग सिटिंग, ये कहा जनाब खुर्शीद शाह साहब ने, खुर्शीद अहमद शाह ने, जो कि अपोजिशन लीडर हैं। अच्छा, कॉलर भी उनकी भी बात सुन लेते हैं, उसके बाद में सवालात की तरफ आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी सबसे पहले ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये साहब बैठे हैं, इनके जरा मुझे नाम नहीं आ रहा, जरा सलाउद्दीन हैदर साहब। जी 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 ये हैदर साहब जरा इस पे थोड़े रोशनी डाल दें। हाँ कहीं कि ये शाम में हो रहा है, जी ये जो बच्चे हमारे सामने हैं जो शहीद हो रहे हैं, हम देख रहे हैं हाँ इस तरह वो इस दुनिया से जा रहे हैं। हाँ क्या हम बच्चों वाले नहीं हैं? बिल्कुल ये जितने मुसलमान हैं, सऊदिया भी कह रहा है बहुत जुर्रतमंदाना इकदाम किया है उसने, अमेरिका जो अमेरिका का सदर है जी ट्रम्प ने। मतलब कहने का ये है कि क्या हम इतने बेहस हो गए हैं, हाँ। अपने अपने मुफाद के लिए हम मुसलमान भाइयों को मरवा रहे हैं और हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान शहीद हो रहे हैं। और जनरल एशिफ सब सऊदिया जा रहे हैं 41 फौजों की सरबराही करने। क्या उन्होंने अपने 3 साल जो मैंडेट लिया था दहशतगर्दी का और फैसिलिटेटर का जो गठजोड़ उन्होंने तोड़ना था, क्या वो उन्होंने खत्म कर दिया? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। दरअसल बात हुई है और सलाउद्दीन साहब से बिल्कुल पूछते हैं। मेरा ख्याल है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है। मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइडेड एज यूएस मिसाइल्स हिट सीरिया। सर क्या वाकई पेचीदा है, हमने खुद बना ली है? नहीं, जो बात कह रहे हैं हमारे कॉलर, बात तो उनकी सही है, लेकिन मसला उसके साथ सारा ये है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले आपके, जी जी, कि ये बिल्कुल सही है कि इंसानी ज़िंदगियों का मसला वहाँ पैदा हो रहा है शाम में। बच्चे और औरतें मरे हैं। जैसे मैंने कहा कि दाइश अगर मरे तो कोई बात नहीं, या फौजी मरे तो कोई बात नहीं, उनको तो मरना ही है एक दिन। जंग लड़ने तो आपको न कोई मरे, लेकिन जो मासूम शहरी शरीक होते हैं, बच्चे और औरतें मारे जा रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर इसलिए मैंने अमेरिका मुबारी की हुई है, मिसाइल क्यों गए हैं, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ जो है उसको भी फ़ौरन इस अवली कदम उठाना चाहिए कि वहाँ जाए, उन लोगों को सैल्वेज करे, उनको हिफाजत में लेके जाए, उनके लिए कैंप में लेके जाए, दवाइयाँ और दुनिया से मांगे। वो नहीं हो रहा है। तो ये ज़रूरी है इसलिए कि इंसानी हमदर्दी, खून रायगा नहीं आना चाहिए किसी का, और मासूम लोगों को। वो तो नहीं लड़ रहे तो, लेकिन इलाके में है, कहाँ कहीं भाग रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं बच्चा मर जाता है। फिर कीमियाई हथियार जो इस्तेमाल किए हैं, ये सख्त तरीन अल्फाज में इसकी मजम्मत करनी चाहिए, इसलिए कि इससे आपके नसीब बच भी गए तो फोड़े जाएंगे, इसकी भी खराब हो जाएगी, बिगड़ना भी तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये जंग में हिटलर ने इस्तेमाल किया था दूसरी जंग अज़ीम में, तो उस पर बहुत ले दे हुई थी। बिल्कुल सही है। अच्छा, और तीसरी खबर जो है, पाकिस्तान नॉट प्लेइंग डबल गेम इन अफगानिस्तान, जंजुआ साहब ये फरमाते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हम पाकिस्तान में होते हुए अपने आप को बैरून मुल्क से काट नहीं सकते। एक दहशतगर्दी की जंग के ख़िलाफ़ जो हमने बीड़ा उठाया और उसमें ख़ासी हद तक कामयाब भी हुए, अब आगे आइंदा आने वाली जो सियासी सूरत हाल है, क्या उसके लिए हम वाकई तैयार हैं? और जरदारी साहब ने जिस एंगल का जिक्र किया, बलोच इंसर्जेंसी कह लीजिए या नाराज़गी या जो भी आप उसको नाम दें, वहाँ जो भारत का किरदार है, इस सारी सिचुएशन को कैसे समझते हैं? देखिए, पहले तो हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के आवाज़ हैं, जो नासिर जंजुआ साहब ने कहा है जी, कौमी सलामती कमीशन के मुशीर है वो जी, बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। इसलिए कि राइज शरीफ भी कई दफ़ा गए, जनरल कमर वाजा भी अफगानिस्तान गए, बातचीत की उनकी भी। नवाज शरीफ साहब ने कई दफ़ा कहा, मुशीर ख़ारजा सत्ता अजीज़ ने कहा कि भाई अफ़गानिस्तान का अमन जो है अफ़गानिस्तान के अंदर हमारा अमन है, हमारा अमन है तो उनके पास अमन है, उनका अमन है तो हमारे पास अमन है। तो हम आपकी सलामती चाहते हैं, हम आपके अमन चाहते हैं, हम कोई नहीं करते। लेकिन जब यहाँ पे तालिबान या दाइश जब हमारे इलाकों में हमारे उन पर कहते हैं उड़ के चले जाते हैं उस तरफ, तो
تو آپ ان کو ان کے چیک کریں، ان کو نہیں چیک کرتے وہ لوگ، ہم پہ کہ ان کی آرمی اتنی ٹرین نہیں ہے۔ تو ہمیں مجبوراً جنرل راشد شریف کے زمانے میں یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، یہ بہت تیزی جاری ہے کہ فینسنگ کرنی پڑ رہی ہے کہ اب ہم موومنٹ فری موومنٹ نہیں الاؤ کر سکتے، اور جو لوگ آئیں گے پاکستان سے جائیں گے وہاں جانے، پاکستان جائیں گے کو ویزا لے کے جانا پڑے گا۔ کارڈ سسٹم ہوتا تھا، کارڈ سسٹم دکھا دے چلے گئے، اور پھر پہاڑوں سے لوگ جاتے تھے۔ لیکن اگر فینسنگ ہو جاتی تو فینسنگ کے اوپر لائٹ ٹاورز بھی آپ کو لگانے پڑیں گے تاکہ رات میں آپ کی نشاندہی کرے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، پہاڑوں پہ روشنی سرچ لائٹ سے پڑتی ہے۔ ہندوستان نے آپ کے ساتھ فینسنگ کی ہے بہت دور تک، اور واچ ٹاور لگائے ہوئے۔ تو آپ اگر ہم کر رہے ہیں تو افغانستان کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ افغانستان کی حکومت فیل ہو گئی ہے لا اینڈ آرڈر کو سیکورٹی کرنے میں، ہماری سیکورٹی ایٹ اسٹیک ہے، ہماری مجبوری میں کر رہے ہیں، ہمارے کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک چیز۔ دوسرے زرداری صاحب کی جو آپ نے بات کی، زرداری صاحب الیکشن کیمپین پہ یہ مت بھولیے گا، صحیح ہے، جو لڑکانے میں انہوں نے اسپیچ کی ابھی بھٹو صاحب کی اس پہ 4 اپریل کو، 4 اپریل کو، جی بلاول نے اور دونوں نے اتنی ایگریسو اسپیچ میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ نواز شریف شہباز شریف چلے جاؤ تمہارا کام ختم ہو گیا، پیک اپ کر جاؤ، ہم ایک نئی پرائم منسٹر بنائیں گے، میں پرائم منسٹر دوں گا آپ کو۔ کہاں سے دیں گے میری سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ پنجاب میں تو ابھی تک ان کی کوئی دال گلی نہیں، اور پنجاب میں کہیں ابھرتی ہوئی پارٹی نظر نہیں آتی۔ تو پنجاب اگر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کہاں تک کسی الائنس کریں گے، کسی لوگوں سے کریں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، خدا معلوم پھر الیکشن رزلٹ کیا ہوتا ہے، کب ہوتے ہیں الیکشن۔ لیکن یہ ہے کہ نواز اس میں بلوچستان کے اندر جا کر کے میرا خیال انہوں نے اچھا قدم اٹھایا ہے، اس لیے کہ بلوچستان میں انسرجنسی ہے ابھی بھی، تھوڑی بہت کم ہو گئی ہے، بہت ہے واقعی، اور یہ انسرجنسی کم نہیں ہوتی آہستہ سے۔ جب گئے ہیں انہوں نے جا کے بلوچوں سے کہا کہ میں بھی بلوچ ہوں، تم حالانکہ انہوں نے جیک آباد سے ایڈریس کیا، جعفر آباد سے۔ جعفر آباد بہت مشہور جگہ ہے جہاں سے میر جعفر خان جمالی آئے تھے، جو فاطمہ جناح کے ساتھ الیکشن، ایوب خان کے خلاف الیکشن میں ساتھ ساتھ تھے۔ تو ان کی وہ بہت وہ لوگ ہمیشہ سے حکومت اس میں سینٹرل گورنمنٹ کی حکومت کے مخالف رہے ہیں، اور بڑے حریت پسند لوگ ہیں۔ وہاں جا کر انہوں نے تقریر کی ہے، اور تقریر بڑی اچھی تھی، میں نے بڑے غور سے پڑھا، بلکہ میں نے اس پہ آج کالم بھی لکھا ہے کہ اس پہ یہ نہیں، ان کو جو کہا کہ آپ اب کیا کہا، انہوں نے یہی کہا کہ اپنے آپ کو آپ مس یوز نہ ہونے دیں، استعمال نہ ہونے دیں۔ تو بھائی آپ پہاڑوں پہ کیوں چڑھ جاتے ہیں، تمہارا نقصان ہے، آپ آئیے، ہم آپ کو اپنی چھتری کے لیے امن کے لے کے چلتے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اگر زرداری صاحب یہ کر سکتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، اور میرا خیال گورنمنٹ پہ بھی پریشر پڑے گا اس کے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، اور بڑا کم ہوتا ہے زرداری صاحب اچھی بات کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں بہرحال۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہیں گے، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، اور ایک اور خبر بھی جس پہ ہم نے بات نہیں کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی یہ سارا جو پوری دنیا میں دہشت گردی کے معاملات ہیں اسی سے متعلق ہے۔ سویڈن حملہ آور نے ٹرک ہجوم پر چڑھا دیا، 4 ہلاک۔ سویڈش حکام اس کو دہشت گردی کا واقعہ ہی قرار دے رہے ہیں۔ ایک شخص کی گرفتاری بھی عمل میں آئی، اور 12 افراد زخمی ہوئے۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں خرم لودھی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی لودھی صاحب جی، تو میرا یہ تھا کہ کل سعودی عرب نے ایک بیان دیا جس پہ میڈیا پر بھی آیا کہ امریکہ نے جو شام کے اوپر حملہ کیا اس کو جرت مندانہ اقدام قرار دیا نا، تو کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر حملہ کرنے کو جرت مندانہ اقدام قرار دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے لودھی صاحب۔ اچھا، بار بار جو سوال آ رہا ہے صلاح الدین حیدر صاحب، اس میں ایک چیز کامن ہے، کیا واقعی یہ اسلام کی جنگ ہے اور مسلمان ممالک کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ اس سے کچھ ہٹ کر؟ نہیں، اسلام کی جنگ نہیں ہے نا یہ۔ ٹھیک ہے، اسلام کی جنگ جب ہوتی جب مسلمان ملک کے آپس میں مسلمان کسی دوسرے سے نبرد آزما ہوتی۔ طالبان اور داعش مشرقی وسطی میں پیدا ہوئی، عراق میں، مصر میں، اور وہیں کام کر رہی ہے زیادہ تر۔ پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں آ گئی، لیکن ابھی تک ہمیں سراغ ملا نہیں، خاص نہیں ملا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام کو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ اسلام لانا چاہتے ہیں جہاں پہ کہ قتل و غارت گری اور
یہاں تک کیا گیا کہ لوگوں کو مار کر کے ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا. یہ درندگی ہے, یہ اسلام نہیں ہے. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ خطرہ بہت بڑا بن جائیں گے مسلم ممالک کے لیے, یورپین ممالک کے لیے داعش. اور جو آپ نے دیکھا کہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سویڈن میں ایک ٹرک جو ہے 5 آدمی مر گئے, 4 آدمی ہلاک ہوئے, 12 زخمی ہیں. یہ ٹرک چڑھ گیا, یہ بھی اس کو دہشت گردی کا نام دیا گیا. تو داعش جو ہیں جب ان کو آپ امریکہ بمباری کرے گا یا وہ شام میں لڑ رہے ہیں اور یورپین ممالک سے مداخلت کریں گے تو یورپین ممالک میں وہ آ جائیں گے کوئی نہ کوئی اپنا حساب کتاب برابر کرنے کے لیے. تو ان کو چاہیے, سویڈن ایسا ملک ہے جو انتہائی چھوٹا سا ملک ہے اور بہت پرامن انسان ہے. وہاں پہ پرائم منسٹر کو گاڑی نہیں ملتی, اپنے ڈرائیور نہیں اپنی گاڑی خود استعمال کرتا ہے, کسی کے پاس اتنا خوبصورت نظام ہے وہاں پہ, میں جا چکا ہوں. لیکن یہ کہ وہاں پہ اگر جب گئے ہیں تو یہ بہت سیریسلی لینا پڑے گا اینجلا مرکل کو بھی, فرینچ پریزیڈنٹ کو بھی, برطانیہ کے پرائم منسٹر کو بھی. یہ ان کے ملک میں بھی ہو سکتا ہے یہ چیزیں. جہاں تک سوال یہ کہ مسلم دنیا ڈیوائیڈر, سعودی عرب نے اس کو کنڈیم کیا, تو مسلم دنیا تو ویسے ہی ڈیوائیڈر ہے, وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہے. اس لیے ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا تھا کہ OIC ختم ہو چکی ہے بالکل. تو مسلم ممالک تو امت تو ہے وہ صرف اپنی اس میں فکر پڑی کہ وہ ان کے اپنے ملک سے زیادہ ملوکیت کا معاملہ ہے. معاف کیجیے گا, میں بالکل صحیح نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح بات ہے. اچھا ناظرین, اب ذرا کراچی کی طرف آتے ہیں, کیونکہ کل ہم نے دیکھا جمعۃ المبارک کے روز تقریباً 4 جگہ پر احتجاج ہوئے مختلف اداروں کے خلاف, جس میں جماعت اسلامی, تحریک انصاف, PSP اور پاکستان جو متحدہ ہے یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, ان 4 پارٹیوں نے مختلف اداروں کے خلاف اپنے احتجاجی مظاہرے بھی کیے اور دھرنے پہ بھی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ جی اب چونکہ الیکشن کی ساری کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں تو یہ بھی عوام کو موبلائز اپنے حق میں کرنے کے لیے یہ ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی, بالکل الیکشن کی تیاری ہے. اور خاص طور پہ اس نظر سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ کراچی میں چکے MQM ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے, 3 دھڑ بن گئے ہیں. MQM لندن الگ ہو گئی ہے, کنفائن ہو کر رہ گئی ہے, اس کا پاکستان میں کوئی نام لیوا موجود نہیں ہے. 1-2 لوگ پکڑے جاتے ہیں. اچھا, مظفر عارف صاحب کو بھی مل گئی ہے بیل. اچھا خیر, آج اچھا کیا کہ بیچارے عمر رسیدہ پروفیسر تھے اور الطاف حسین کے پروفیسر بھی رہ چکی ہیں. تو اس سے پہلے ایک اور انگلش ٹیچر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ تھے, ان کو بھی کل بیل ملی. تو یہ اچھی بات ہے, اس لیے کہ آپ پکڑے تو پکڑ کے عدالت میں لے جائیں, وہ وہاں نہ رکھے حبس بیجا میں. ایک چیز, کے الیکٹرک کے خلاف جو 4 مظاہروں کی آپ بات کر رہی ہیں کل شہر میں ہوئے, کے الیکٹرک جماعت اسلامی نے کیے تھے. جماعت اسلامی اس شہر سے پہلے 1970 میں الیکشن جیتی تھی, 2-3 سیٹیں, 7 سیٹیں, 2 سیٹیں جیتی تھی. لیکن اس کے بعد جب 1970 کا الیکشن ہوا تو بیکار ہو گیا. 1988 میں الیکشن ہوئے, 85 میں الیکشن ہوئے, نان پارٹی کے اداروں نے کرائے, تو ٹوٹل جماعت اسلامی کی سیٹیں, جس میں ساری بڑی پارٹی نے بائیک آؤٹ کر دیا. جماعت اسلامی کو پورا فائدہ تھا کہ جا کے 30-40 سیٹیں جے کے لے بڑھ جائے. 8 سیٹیں آئی ان کی. ٹھیک ہے, مذہبی جماعتوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے, لیکن پھر بھی جماعت اسلامی لگی ہوئی کے الیکٹرک کے, یہ کراچی کے اوپر اپنی دھاس بچھا دے گی. کراچی کی سیٹیں نظر آ رہی ہیں کہ جی 20 سیٹیں, اور سینسس ہو گیا تو شاید یہ 30-32 ہو جائیں. نئے قومی اسمبلی کی, اور 40 سیٹیں تو یہ بڑھ جائیں گی. تو سب اچھے اسی لیے سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں. مصطفیٰ کمال کا جو دھرنا ہے وہ بھی کراچی کے ایشو پہ ہے. بلکہ مصطفیٰ کمال کو بھی ایک چیز اچھی انہوں نے کہی کہ دیکھیے کراچی میں ایک اور مظاہرہ ہوا تھا ڈیفنس میں پانی کے خلاف مظاہرہ, کہ پانی آپ دے رہے, وہ سنسٹ بلے بڑے ہوا. لیکن مصطفیٰ کمال دھرنا دے کے بیٹھے ہیں, ابھی بیٹھے ہیں, شاید میں واپس آج جا کے ان سے ملتا ہوا جاؤں. تو مصطفیٰ کمال کراچی کے بجائے کراچی کو یہ 2 کراچی کے ہسپتال واپس کرو, جو کراچی کی چیزیں تھی وہ سٹی گورنمنٹ کو واپس کرو, نہیں کرو گے تو میں آخری دم تک یہیں سے اٹھوں گا, سانس دے کے اٹھوں گا. تو یہ دیکھیں یہ چیز, یہ درمی ہے سندھ گورنمنٹ کی, نہیں کرنا چاہیے ان کو. سندھ گورنمنٹ کو چاہیے, ڈیولوشن پلان کو انہوں نے ختم کر دیا. مشرف کو آپ لاکھ برا کہیں, سب سے اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک نظام دے دیا تھا کہ اوپر سے نیچے تک دنیا بھر میں میئر کنٹرول کرتے ہیں, کمشنر ڈپٹی کمشنر کہیں نہیں ہے. ہمارے ملک میں وہ نظام قائم کیا, انگریزوں کو واپس لے کے آ گئے, جو انگریز اپنے ملک میں نہیں کیا. تو یہ مصطفیٰ کمال کا دھرنا بھی اہم ہے, کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں پتہ نہیں. لیکن MQM جو ہے وہ بھی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, جماعت اسلامی بھی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, اور سب کی رضا کراچی کی سیٹوں پہ. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور ناظرین آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت لیتے ہیں, اللہ حافظ.